ارے تمہاری فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہو کمرے میں؟ میرے سسر نے آواز دی۔ ابا بس 2 منٹ آ رہا ہوں، یہ کہہ کے عاشر نے جیسے ہی میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تاکہ میں نے اسے غصے سے پیچھے دھکیلا۔ میں نے کہا میرے پاس آنے سے پہلے اپنے ابا سے اجازت مانگ لیا کرو ورنہ مت آیا کرو۔ کیا ان کی شادی نہیں ہوئی؟ اتنے بچے انہوں نے یوں ہی پیدا کر لیے، انہیں نہیں پتہ کہ کمرہ کیوں لاک کیا جاتا ہے، جب دیکھو کھٹکا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میرا لہجہ بلند ہوتا عاشر میرے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا آہستہ بولو، کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا ناراض کر کے بھیجو گی مجھے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا سوچ لو ارم، اگر تم ایسا کرو گی تو واپس آؤں گا تو لپٹ جاؤ گی میرے ساتھ۔ میں نے کہا جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا ایسا ہی کرو گی اور میں اس وقت تمہیں لفٹ بھی نہیں کراؤں گا۔ میں نے کہا مت کروانا، جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا کہ شاید مجھے اس پہ ترس آ جائے، پھر بیگ اٹھا کے باہر نکل گیا۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ یاد آ رہا تھا، اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ آدھی رات میری کروٹیں بدل بدل کے گزری۔ صبح پھر وہی دھواں دھار دستک میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے کہا اٹھ گئی ہوں، آتی ہوں۔ میری ساس کہنے لگی جلدی باہر آؤ، ناشتہ بناؤ۔ میں آ کے باہر اپنے ساس اور سسر کو اور شانزے کو ناشتہ بنا کے دینے لگی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی، ساتھ ساتھ برتن بھی دھوئے، آٹا بھی گوندا۔ 1 بجے تک میں سب کچھ تیار کر چکی تھی۔ اب تو شام کو عاشر کا انتظار بھی نہیں ہوتا تھا، ورنہ اس کے آنے سے پہلے میں تیار ہو جاتی تھی۔ ہم خوب باتیں کرتے تھے۔ البتہ یہ ہوا کہ شانزے کے ساتھ میرا وقت اچھا گزرنے لگا۔ رات کو میں نے اس سے کہا کہ ایسے کرو میرے کمرے میں سو جاؤ۔ وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے میں سو جاتی ہوں۔ کیوں آپ کو بھائی کی یاد آتی ہے؟ ان کی یاد جاتی کب ہے؟ میں انہیں بھولتی کب ہوں؟ رات کو شانزے 11 بجے تک سو گئی، لیکن مجھے پھر بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میرے موبائل پہ عاشر کی کال آنے لگی، لیکن بہرحال میں نے فون نہیں اٹھایا، کاٹ دیا۔ اس کا واٹس ایپ پہ میسیج آیا، کہنے لگا ارم یہ کیا حرکت ہے، فون اٹھاؤ۔ میں نے میسیج کیا اپنے کام پہ توجہ دیں، آپ کے نزدیک بس اپنے کام کی اہمیت ہے۔ اس نے میسیج کیا فون اٹھا رہی ہو یا پھر میں نے کہا یا پھر کیا کریں گے اتنی دور بیٹھے ہوئے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بیٹھے رہیں۔ میں فون نہیں اٹھاؤں گی اور نہ اپنی آواز سناؤں گی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو مجھ سے دور جانے کا، بس اب میری آواز سننے کو بھی ترسیں گے۔ یہ کہہ کے میں نے موبائل آف کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ذرا انہیں بھی تو مزہ آئے، انہیں بھی تو پتہ چلے جدائی کیا ہوتی ہے، جو آج کل میں کاٹ رہی تھی۔ 2-3 دن ہی گزرے تھے جب ایک رات میری ساس کہنے لگی آج میں اور تمہارے ابا تمہارے کمرے میں سوئیں گے۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا امی اگر آپ لوگ میرے کمرے میں سوئیں گے تو میں کہاں سوؤں گی؟ وہ کہنے لگی اسٹور روم میں چارپائی بچھی ہے، وہاں پہ سو جانا، پنکھا بھی لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں اسٹور روم میں سوؤں گی؟ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگی تو کیا ہوا؟ تم کون سا باپ کے گھر سے فرنیچر لائیں تھیں؟ ہمارے ہی پیسوں کا آیا ہے۔ پھر وہی تانا۔ میں چپ ہو گئی۔ رات کو شانزے کہنے لگی بھابھی آپ میرے کمرے میں سو جائیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا نہیں میں اسٹور روم میں سو جاؤں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کو میں نے خود عاشر کو فون کیا۔ وہ شخص سو رہا تھا۔ پہلے تو اس نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ میں نے پھر کیا، پھر اس نے فون اٹھایا۔ نیند میں بول رہا تھا۔ کہنے لگا آپ کیوں فون کر رہی ہو؟ شوق پورا ہو گیا تمہارا مجھے تنگ کرنے کا؟ میں سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کی آواز میں حیرت اتری اور فکر مندی بھی۔ کہنے لگا ارم کیا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے ابا نے اور تمہاری اماں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ یہ سن کے وہ بھی شاید اچھمبے میں آیا تھا۔ کہنے لگا کیا مطلب کمرے سے نکال دیا؟ کیوں نکال دیا؟ میں پھر رونے لگی۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں تم اپنے باپ کے گھر سے فرنیچر نہیں لائی ہو، میں اسٹور روم کی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہوں، کہہ رہے ہیں اسٹور میں جا کے سو جاؤ۔ کہنے لگا میں ابھی فون کرتا ہوں ابا کو۔ میں نے کہا ہاں تم فون کرو گے وہ یہاں شروع ہو جائیں گے۔ میں
صبح میکے چلی جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا یہاں پہ۔ عاشر کہنے لگا دیکھو اس طرح میکے جاؤ گی تو بات بگڑ جائے گی، پلیز میری بات سنو، میں صبح ابا سے فون پہ بات کرتا ہوں، تمہیں تمہارے کمرے سے کوئی نہیں نکالے گا۔ میں نے کہا نکال باہر کیا ہے انہوں نے، میری یہی حیثیت ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں جہیز نہیں لے کے آئی۔ اللہ کرے وہ تمام لڑکیاں مر جائیں جن کے ماں باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہوتا۔ میں سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اچھا یار چپ تو کرو، میں کچھ کرتا ہوں نا، میں ابھی اماں کو فون کرتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں نہیں رکوں گی یہاں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا دیکھو اس طرح مت جانا پلیز، پھر بات بہت بگڑ جائے گی، تمہیں پتہ نہیں کیا خواہ ابا نے ضد پکڑی ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگا تم شانزے کے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نے کہا میں کیوں جاؤں اس کے کمرے میں یہیں سوؤں گی اسٹور روم میں۔ تم کیا گئے، تمہارے ماں باپ نے مجھے میری اصل اوقات یاد دلا دی۔ وہ کہنے لگا بس آج کی رات میری بات مان لو، تم شانزے کے کمرے میں جاؤ، سکون سے سو جاؤ پلیز، میں صبح بات کرتا ہوں بس۔ یہ کیا تماشا ہے، ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ میں نے کہا ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی حد نہیں ہے، انہوں نے مجھے فقیر سمجھ لیا ہے۔ اس سے اچھی زندگی تو میں اپنے ماں باپ کے گھر گزار رہی تھی، میرا الگ سے کمرہ تھا، سمجھے نا، میں کوئی لاوارث نہیں تھی۔ میں روئے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ بولے جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سنے جا رہا تھا۔ کہنے لگا اچھا پلیز میری خاطر۔ میں نے کہا یہ کہہ کے تم میری زندگی عذاب میں ڈال دو گے، تمہاری خاطر کیا کروں، سولی پہ چڑھ جاؤں؟ کہنے لگا بس صرف آج کی رات شانزے کے ساتھ سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں یہیں سوؤں گی اسٹور روم میں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں ابھی بھی رو رہی تھی جب اسٹور روم کا دروازہ کھلا، دیکھا تو سامنے شانزے تھی، شاید نیند سے جاگی تھی۔ کہنے لگی بھابھی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میرے کمرے میں آ جائیں، بھائی آپ کے لیے اتنے پریشان ہیں، اس وقت انہوں نے مجھے فون کیا ہے، چلیں۔ میں نے کہا نہیں رہنے دو۔ اس نے میری کلائی پکڑی، زبردستی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، پھر اپنے بیڈ پہ مجھے لٹایا۔ اس کا سنگل بیڈ تھا، وہ خود صوفے پہ جا کے لیٹ گئی اور سو بھی گئی۔ صبح جب میں اٹھ کے باہر آئی تو میری ساس اور سسر کے ماتھے پہ بل تھے، بڑے غصے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے ادھر آؤ لڑکی۔ میں کچن میں جا رہی تھی ناشتہ بنانے کے لیے، میں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا جی کہیے۔ اس بار میں نے اپنا لہجہ دھیما نہیں رکھا تھا۔ میرے سسر کہنے لگے عاشر سے تم نے فون پہ بات کی تھی رات کو؟ میں نے کہا جی ہاں کی تھی۔ کہنے لگے تم چاہتی کیا ہو، کیوں ہمارے بیٹے کو ہمارے خلاف بھڑکاتی ہو؟ میں نے کہا مجھے اپنے کمرے میں سونے کی عادت ہے، اور ویسے بھی یہ فرنیچر آپ کے پیسوں کا نہیں آیا، میرے شوہر کے پیسوں کا آیا ہے۔ مجھے عاشر نے بتایا تھا کہ اس نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، اور میرے شوہر کی چیزوں پہ میرا حق ہے۔ میں نے بھی دبنگ انداز میں یہ بات کہی۔ میں کیوں ڈر ڈر کے رہتی، میرا کیا دماغ خراب تھا کہ ہر وقت ان کی سنتی رہوں؟ یہ سن کے میرے سسر کا پارا ہائی ہوا۔ میری ساس کہنے لگی تو بیٹا کس کا ہے، شوہر کی کیا رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ اور یہ تمہیں آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، تم میرے بیٹے کی ہر چیز پہ حق جمانے کے لیے بیٹھ گئیں۔ اپنے گھر سے تو کچھ لانا نصیب نہیں ہوا اور بڑے دھڑلے سے حق جما رہی ہو۔ میرا بیٹا ہے، جانتی ہو اس کی تعلیم پہ کتنا خرچہ ہوا ہے، لاکھوں لگے ہیں۔ میں نے کہا اگر اتنا ہی بیٹا بیٹا کرنا تھا نا تو شادی مت کرتی اس کی، ساری زندگی اپنے پلو سے باندھ کے رکھنا تھا۔ اب اگر شادی کی ہے نا تو بہو کو رکھنے کا حوصلہ بھی رکھیں۔ یہ کہہ کے میں کچن میں آ گئی۔ پٹخ پٹخ کے میں نے برتن دھوئے۔ میری ساس باہر سے چیخے جا رہی تھی، ارے اپنے باپ کے گھر سے نہیں لائی ہو سامان۔ میں نے زور سے گلاس مزید پٹخا، دل میں کہا ایسی کی تیسی تم لوگوں کی۔ میرے سسر نے شاید عاشر کو کال کی، کہنے لگے عاشر اس بدتمیز لڑکی کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، یہ کہہ رہی ہے میرے شوہر کی ہر چیز پہ میرا حق ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ عاشر کیا جواب دے رہا تھا۔ بہرحال کافی دیر تک میرے سسر اسے باتیں سناتے رہے، حالانکہ میرا دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، لیکن میں پھر بھی با اعتماد کھڑی رہی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سارے برتن دھونے کے بعد میں نے ناشتہ بنایا
اور ٹیبل پہ رکھ دیا۔ شان سے اپنی ماں کے پاس بیٹھی یہ کہہ رہی تھی، امی چھوڑیں اس بات کو، ناشتہ کر لیں۔ ارے میں نہیں کھاؤں گی اس لڑکی کے ہاتھ کا کچھ بھی، کیا خبر ہمیں زہر گھول کے دے دے تاکہ یہ بڈھا بڈھی اسے نظر ہی نہ آئیں۔ میں نے دل میں سوچا کاش دے سکتی۔ بہرحال ناشتہ انہوں نے پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کیا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا بنایا۔ ابھی میں روٹیاں بنا رہی تھی جب میری ساس کچن میں آ گئی۔ میرا شوہر پتہ نہیں کیا لگا رکھا ہے۔ ارے واہ، وہ میرا بیٹا ہے، جب تک میں چاہوں گی میرے اشاروں پہ چلے گا۔ میں نے گانا گنگنانا شروع کر دیا۔ بیٹا بیٹا مت کر ساسو، اب تیرا بیٹا میرا ہے، جب تک بیٹا ممی بولے تب تک بیٹا تیرا تھا، اب تیرا بیٹا ڈارلنگ بولے اب تیرا بیٹا میرا ہے۔ یہ سن کے میری ساس کا تو منہ غصے کے مارے لال بھبوکا ہوا، لیکن میں نے اپنا گانا جاری رکھا۔ جب تک بیٹا پیسے مانگے تب تک بیٹا تیرا تھا، میں نے روٹی بیلتے ہوئے کہا۔ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی جیسے کچا چبا جائیں گی۔ میں نے بھی لفظ جما کے کہا، اب تیرا بیٹا نوٹ کمائے، اب تیرا بیٹا میرا ہے۔ بیٹا بیٹا مت کر ساسو، اب تیرا بیٹا میرا ہے۔ اس بار انہوں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کچن سے چلی گئی۔ میں بھی ہنسنے لگی۔ سارے کام کرنے کے بعد جب میں کمرے میں آئی تو عاشر کی 100 سے زیادہ مس کالیں آئی ہوئی تھیں۔ میں نے فون کیا، اس نے فوراً سے اٹھا لیا۔ کہنے لگا، یار یہ کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا چپ رہا کرو۔ دیکھو میں نے بڑی مشکل سے ابا کو سمجھایا ہے کہ وہ تمہیں کمرے سے نہ نکالیں، نہ وہ تمہیں کچھ کہیں گے، لیکن تم بھی چپ رہنا۔ میں نے کہا میں کہاں کچھ کہتی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے میری عادت، میں بہت صابر ہوں، چپ چاپ ان کی ساری باتیں سنتی رہتی ہوں۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے، یہی بات تمہاری مجھے بہت اچھی لگتی ہے ارم، کہ تم چپ چاپ میرے گھر والوں کے رویے کو برداشت کرتی رہتی ہو۔ ارم تم بہت اچھی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہوں گی میں، بس وہ مجھے کمرے سے نہ نکالیں، ویسے بھی مجھے نیند نہیں آتی اور اسٹور روم میں تو میں سو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے پتہ ہے، تم بس اپنے کمرے میں رہنا، کوئی تمہیں نہیں نکالے گا۔ اچھا میں ابھی آفس میں زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا، رات کو فون کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، رات کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو بس۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میرے ساس اور سسر آپس میں تو بہت باتیں کرتے تھے، لیکن مجھے دیکھتے ہی چپ ہو جاتے تھے۔ البتہ میں نے ان کی خدمت میں کمی نہیں کوئی آنے دی تھی۔ ناشتہ، کھانا، شام کی چائے، رات کا کھانا، ان کی دوائیاں، سب کچھ میں دے رہی تھی، البتہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ 20 دن گزر گئے تھے، اور جیسے گزرے تھے یہ میں جانتی ہوں۔ پھر میں نے عاشر سے کہا کہ 3 مہینے ہو گئے میری شادی کو، ایک بار بھی میں امی کے گھر نہیں رہنے گئی، پلیز عاشر پھر آپ آ جائیں گے، پھر آپ مجھے ابھی جانے دینا، اجازت دے دینا۔ کہنے لگا مجھے کیا مسئلہ ہوگا، بس امی ابا سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں تو چلی جاؤ۔ میں نے کہا 10 دن رہے ہوں۔ عاشر کہنے لگا نہیں اتنے دن، اب وہ اتنے دن تو کبھی بھی نہیں رہنے دیں گے، ہاں 2-3 دن رہ لینا پھر آ جانا۔ میں خوش ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ساس سسر سے مجھے اجازت مانگنی تھی۔ خیر رات کے کھانے پہ میں نے اپنی ساس سے کہا، امی میں کل اپنی امی کے گھر چلی جاؤں؟ انہوں نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ کہنے لگی مجھے کیا پتا، پوچھ لو اپنے شوہر سے۔ میں نے کہا شوہر نے تو اجازت دے دی ہے، کہہ رہے تھے امی ابا کو بتا دینا۔ یہ سن کے میرے سسر کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے چلی جانا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن صبح جب میں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے باہر آئی کہ ناشتہ بنانے کے بعد اپنے والد کو فون کر کے بلا لوں گی اور ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، تو میری ساس سر باندھے ہائے ہائے کر رہی تھی، لاؤنج کے صوفے پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا امی آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگی سر پھٹ رہا ہے، توبہ لگ رہا ہے مجھے 103 بخار ہو گیا ہے، میرا پورا جسم ٹوٹ رہا ہے، اوپر سے شانزے کے پیپر، کالج ہے، میں کیسے کھانا بناؤں گی؟ میں نے کہا چلو جی ڈرامہ شروع۔ میرے سسر کہنے لگے ارم بیٹا ایسا کرو تم ابھی مت جاؤ۔
میں نے کہا وہ لیکن میں نے تو بیگ میں بھی کپڑے ڈال لیے تھے۔ کہنے لگے تو نکال کے الماری میں رکھ دو، یہ کون سا مشکل کام ہے، دیکھ نہیں رہی تمہاری ساس کی طبیعت کتنی خراب ہے۔ میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ ناشتہ بناتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی میں نے بنا لیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی؟ شان سے کالج سے آئی، میرا موڈ خراب دیکھا تو کہنے لگی آپ یہیں پہ ہیں بھابھی، آپ گئی نہیں؟ آپ نے میکے جانا تھا نا آج؟ میں نے کہا نہیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں بخار ہے، پھر چلی جاؤں گی کبھی۔ کہنے لگی تو کیا ہوا؟ ارے میں کر لیتی نا، اب تھوڑا بہت کھانا تو مجھے بھی بنانا آتا ہے، ورنہ اماں سے پوچھ کے بنا لیتی۔ آپ کیوں نہیں گئی؟ آپ کو جانا چاہیے تھا، کتنی خوش تھیں آپ رات کو۔ میں حیران تھی کہ وہ روایتی نندوں جیسی نہیں تھی، بہت اچھی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، امی ٹھیک ہو جائیں گی پھر چلی جاؤں گی۔ بہرحال میری والدہ بھی خوش تھیں، انہیں بھی پتہ تھا کہ میں نے آنا ہے، لیکن جب میں نے شام کو انہیں فون کیا کہ میں نہیں آ رہی تو وہ کہنے لگی ارے بیٹا کیوں نہیں آ رہی، اتنے تو مہینے ہو گئے تمہیں۔ میں نے کہا بس وہ ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ امی کی، ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ رات کو میں نے پھر عاشر کو کال کی۔ میں نے کہا تمہاری والدہ نے منع کر دیا کہ میں کہ نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ امی نے کیوں منع کیا؟ میں نے کہا انہیں بخار ہے۔ کہنے لگا اچھا چلو کوئی بات نہیں، پھر چلی جانا۔ میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے جھوٹ بول رہی ہیں تاکہ میں جا نہ سکوں۔ میں نے ان کے ماتھے پہ بھی ہاتھ رکھا تھا، کوئی بخار نہیں تھا انہیں۔ کہنے لگا دیکھو یار، ہر بات کا الزام میری ماں پہ مت لگایا کرو، وہ بھلا تمہیں کیوں روکیں گی، واقعی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس بار عاشر کا لہجہ سخت تھا، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ بہرحال 10 دن بعد وہ آ گیا تھا، اور جس دن اس نے آنا تھا میں بے حد خوش تھی۔ اچھے سے تیار ہوئی، میک اپ کیا، بال بھی کھلے چھوڑ دیے، سارے شکوے ختم ہو کے رہ گئے تھے، سب کچھ میرے دل سے دور ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر وہ خود ہی آیا تھا، جیسے ہی آیا اس کی نظریں میری متلاشی ہی تھی، مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا، لیکن پھر ملا اپنے ابا سے، پھر والدہ سے ملا، پھر شان سے اس کے کندھے کے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگا کیسی ہو، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ مجھے بس دور سے ہی دیکھا۔ میری ساس کہنے لگی جاؤ ارم کھانا گرم کرو۔ کھانا بھی میں نے اسی کی پسند کا بنایا تھا۔ ہاں، کھانے کے دوران وہ میرے برابر میں ہی کرسی پہ بیٹھا تھا، کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا، ساتھ ساتھ اپنے والد سے بات بھی کر رہا تھا کہ میری تنخواہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، ہو سکتا ہے 8-6 مہینے بعد مجھے پھر جانا پڑے۔ یہ سن کے میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانا چاہا، لیکن اس نے بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میرا بھی دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہنے لگی کیا کیا سامان لے کے آئے ہو ہمارے لیے؟ وہ کہنے لگا بس بیگ صبح کھولوں گا پھر صبح دے دوں گا۔ میری ساس کہنے لگی نہیں کل صبح کیوں؟ ارے ابھی کھولو نا۔ شاید انہیں لگ رہا تھا کہ کمرے میں ان کی چیزوں کا صفایا نہ کر دوں۔ بہرحال پہلے تو عاشر نے کئی بہانے بنائے کہ بیگ اسے کھولنا نہ پڑے، اور پتہ نہیں کیوں بنا رہا تھا۔ بہرحال پھر اس نے بیگ کھولا تو اپنی والدہ کے لیے وہ ایک سویٹر لے کے آیا تھا، انہیں پکڑا دیا۔ والد کے لیے ایک گرم شال تھی، وہ انہیں دے دی۔ شانزے کے لیے میک اپ کی کچھ چیزیں تھیں۔ ایک شاپر اٹھا کے اس نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہنے لگا جاؤ یہ کمرے میں رکھ دو۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ میری ساس کہنے لگی 1 منٹ یہیں رکو۔ پھر عاشر سے کہنے لگی اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا وہ اس کے لیے کچھ سامان لایا تھا، گفٹ۔ میری ساس کہنے لگی ادھر دکھاؤ کیا لے کے آیا، اگر مجھے پسند ہوگا تو میں پہنوں گی، دیکھوں تو صحیح بیوی کے لیے کیا لے کے آیا ہے۔ یہ سن کے مجھے تو آگ لگ گئی۔ عاشر کہنے لگا امی کیا ہو گیا آپ کو، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ وہ کافی جھجک رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا جاؤ نا تم کمرے میں جاؤ، رکھو اسے۔ میں جانے لگی تو میری ساس کہنے لگی نہیں، پہلے دکھاؤ مجھے کیا ہے اس میں بھی تو دیکھوں تمہارے لیے کیا لایا ہے، اگر مجھے پسند ہوا تو میں رکھوں گی۔ عاشر کہنے لگا امی کیا ہو گیا ہے آپ کو، سب سے مہنگا سویٹر آپ کا آیا ہے۔ میں نے کہا نہیں دیکھنے دو ان کو، اس میں کیا ہے۔ میں نے بھی شاپر اپنی ساس کو پکڑا دیا۔ عاشر مجھے غصے سے دیکھے جا رہا تھا۔ میری ساس نے جیسے ہی شاپر کھول کے وہ چیزیں باہر نکالی تو وہ ایک نائٹی تھی۔ سب سے پہلے واک آؤٹ شانزے نے کیا۔
اپنا شاپر پکڑ کے سیدھا تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس تو شرمندگی کے مارے آنکھیں نہیں اٹھا پا رہی تھیں اور میرے سسر عاشر کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عاشر کمرے میں آیا، شاپر بیڈ پہ پھینکا، کہنے لگا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں کہا تھا نا شاپر کمرے میں لے جاؤ، میں خود بات سنبھال لیتا۔ میں نے کہا نہیں نا، آپ کی والدہ کو دیکھنا تھا کہ پتہ نہیں میرے لیے سونے یا چاندی کا کوئی ہار لے کے آئے ہو۔ اچھی بات ہے، بلکہ ایسے کرو اپنی امی کو دے دو، وہ پہن کے سو جائیں، ویسے بھی انہیں کمرہ بھی میرا چاہیے اور انہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ تم میرے لیے کیا لے کے آتے ہو۔ تو ٹھیک ہے، اس عمر میں انہیں اپنے شوق پورے کرنے چاہیے۔ وہ کہنے لگا منہ بند رکھو اپنا۔ میں نے کہا آپ میرے لیے بس یہی ایک چیز لے کے آئے ہیں، بس اسی ایک چیز کا شوق ہے، مجھے بھی وہ سویٹر چاہیے جو آپ اپنی امی کے لیے لائے ہیں، مجھے بھی وہی پسند ہے۔ میں نے بھی وہ نائٹی ایک طرف پھینکی، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم کون سے محاذ کھڑے کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جو محاذ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہی محاذ کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا تمہیں اس میں دیکھنا ہے مجھے، تم اس میں زیادہ اچھی لگو گی۔ یہ کہہ کے اس نے تو جیسے میرا منہ ہی بند کروا دیا۔ اس کے بعد اپنے دھونے والے کپڑے اپنے بیگ میں سے نکال کے ایک طرف رکھے۔ بیگ کے آخر میں بھی ایک شاپر تھا، اس نے وہ بھی مجھے پکڑا دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھول کے دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو اس کے اندر واقعی ایک بہت خوبصورت سویٹر تھا۔ کہنے لگا اگر امی پوچھیں تو کہنا تمہاری امی نے دیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ کیوں نہ کہوں کہ آپ کے بیٹے نے دیا ہے؟ بہت خوبصورت تھا، ویسے بھی سردیاں آنے والی تھیں۔ کہنے لگا جو کہہ رہا ہوں وہ کہہ دو نا، چیز تو لا کے دے رہا ہوں نا تمہیں۔ میں نے کہا اتنے ڈرتے کیوں ہو، سچ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ کہنے لگا ہر بات نہیں کہہ سکتے، تم میری جگہ ہوتی نا تو تم سمجھ سکتی۔ ماں باپ کو اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور بیوی کو بھی۔ مرد کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے سب کچھ مینیج کرنا، سب کو راضی کرنا۔ تمہیں چیزیں لا کے دے رہا ہوں نا، تمہیں چیزوں سے مطلب ہونا چاہیے۔ وہ پوچھیں گے تو کہہ دینا تمہاری امی نے دیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کہہ دوں گی۔ پھر وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا جاؤ اسے پہن کے آؤ اور دیکھو آج کوئی نخرے نہیں دیکھوں گا تمہارے۔ اداس تو میں بھی بہت تھی، اس لیے اس کی لائی ہوئی نائٹی بھی پہن لی، تیار بھی ہو گئی، لیکن نخرے دکھانے کی ضرورت تھی۔ 1 مہینہ اس نے بھی تو مجھے انتظار کروایا تھا۔ جیسے ہی میرے پاس آنے لگا میں نے کہا میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن وہ مجھے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ کہنے لگا سلاتا ہوں تمہیں میں، 1 مہینہ بہت تنگ کیا ہے تم نے مجھے، پتہ ہے آدھی رات کروٹیں بدل کے گزر جاتی تھی۔ میں نے کہا میری بھی۔ میری بات سن کے مسکرانے لگا۔ بہرحال اگلے روز میری ساس کہنے لگی تمہیں میکے جانا ہے تو اب چلی جاؤ، بعد میں نہ کہنا کہ تمہیں جانے نہیں دیا۔ حالانکہ رات کو ہی عاشر واپس آیا تھا، میں جانتی تھی جان بوجھ کے کہہ رہی ہیں، پتہ ہے اب عاشر مجھے جانے نہیں دے گا۔ مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے عاشر سے بھی نہیں پوچھا۔ وہ مجھ سے آفس یہ کہہ کے گیا تھا کہ بس 2-3 گھنٹے کا کام ہے، پھر میں آ جاؤں گا، پھر ہم کہیں گھومنے پھرنے جائیں گے۔ لیکن اپنی ساس کی بات سن کے میں تپ کے رہ گئی۔ میں نے اپنے والد کو بلا لیا، کپڑے بھی پیک کر لیے۔ وہ مجھے لینے آئے اور میں ان کے ساتھ اپنے میکے آ گئی، اور میں سوچ کے آئی تھی کہ اب 4-5 دن رہ کے ہی جاؤں گی۔ میری والدہ مجھے دیکھ کے بے حد خوش تھیں، مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تمہاری ساس تو ٹھیک ہے، کام تو کرتی ہو نا، کسی کو شکایت کا موقع تو نہیں دیا؟ میں نے کہا پلیز امی اس کے علاوہ کوئی بات کریں، آپ کو کیا کوئی شکایت ملی ہے میری؟ وہ کہنے لگی نہیں، میری بیٹی بہت اچھی ہے، کیوں شکایت کا موقع دے گی؟ میرے بابا میرے لیے گلاب جامن لے کے آئے کیونکہ جانتے تھے کہ مجھے پسند ہے۔ شام کو مجھے عاشر کی کال آئی، میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا کس سے پوچھ کے آئی ہو تم یہاں؟ میں نے کہا اپنی اماں سے پوچھ لو، انہوں نے خود کہا تھا کہ چلی جاؤ، میں کہ تو میں آ گئی۔ کہنے لگا یار رات کو میں آیا ہوں، تمہیں جانا تھا تو پیچھے سے بھی تو جا سکتی تھی نا۔ میں نے کہا آپ کی ماں بیمار ہو گئی تھی، آپ نے منع کیا تھا مت جاؤ، بعد میں چلی جانا۔ کہنے لگا 3-4 دن بعد چلی جاتی۔ میں نے کہا آپ کی والدہ نے مجھے کہا تھا کہ جانا ہے تو ابھی جاؤ ورنہ بعد میں مت کہنا، تو میں آ گئی۔ کہنے لگا اچھا میں رات کو آ جاؤں گا تمہیں لینے کے لیے۔ میں نے کہا جی نہیں، میں یہاں رہوں گی۔ کہنے لگا بڑی ظالم انسان ہو۔
میں نے کہا ہاں ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا، لیکن 2 دن بعد ہی مجھے لینے آ گیا۔ زندگی ایسے ہی گزرنے لگی۔ پھر میرا دیور آ گیا۔ میری ساس اس کے آنے پہ بے حد خوش تھی۔ کہنے لگی اب میں تمہاری شادی کروں گی اور تمہیں کہیں جانے بھی نہیں دوں گی۔ ویسے بھی وہ اچھے خاصے نوٹ کما کے ہی آیا تھا۔ کہنے لگا میں اس گھر کے اوپر کا پورشن بنواؤں گا۔ میری ساس کہنے لگی وہ کیوں؟ کہنے لگا نیچے کمرہ کہاں ہے؟ یہ چھوٹا سا کمرہ، یہاں تو اب نہیں رہوں گا، ویسے بھی میرے پاس پیسے ہیں۔ میری ساس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے 2 مہینے کے اندر اندر اوپر کا آدھا پورشن بنوا دیا۔ 2 کمرے کا بہت زبردست گھر بنایا تھا۔ جو رشتہ ڈھونڈا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا۔ میرے دیور پہ لندن کا لیبل بھی تو لگا ہوا تھا۔ اس کا رشتہ تو جلدی پکا ہونا ہی تھا۔ میری ساس کہتی پہلا بیٹا تو ہم نے کنگلوں میں پھینک دیا تھا۔ وہ کوئی موقع چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں میرے دل پہ کون سے گہرے زخم لگانا چاہتی تھی۔ بہرحال مجھے پرواہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ عاشر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر شادی بھی ہو گئی۔ لڑکی والوں نے اتنا سامان دیا کہ اوپر کا پورا پورشن بھر گیا، اور میری ساس یوں خوش تھی جیسے انہوں نے جہیز اپنی بیٹی کو نہ دیا ہو بلکہ میری ساس کو دیا ہو۔ میری دیورانی شادی ہو کے سیدھا اوپر گئی۔ شادی کے اگلے روز شام کے 5 بجے دونوں نیچے اترے۔ نہ میری ساس کو اعتراض تھا، نہ میرے سسر کے ماتھے پہ بل پڑے، اور میرا دروازہ انہوں نے 8 بجے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے عاشر سے کہا، میں نے کہا دیکھ رہے ہو اپنے ماں باپ کے تیور، ہمیں تو صبح صبح جگا دیا تھا کہ لوگوں کا دھیان نہ پڑے، نئی شادی ہوئی ہے، سب کی نظریں کمرے میں ہوتی ہیں، جلدی باہر آ جاؤ۔ میں نے کہا اور اپنے چھوٹے بیٹے کا نہیں پتہ، 5 بجے نیچے اتر رہا ہے، اب ان کا خاندان نہیں پوچھے گا کیا؟ عاشر کہنے لگا یار نہیں کہہ رہے تو مت کہیں، انہیں خود کو احساس ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی ٹائم ہے ان باتوں کا؟ پتہ ہے سب لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں لیکن آپ کی ماں کے اور باپ کے منہ سے کچھ نہیں نکلا، ان کا دروازہ کسی نے نہیں پیٹا، میں کیوں رکتی، مجھے تو موقع ملا تھا۔ مگر عاشر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں جو کہنا ہے کہتی رہو، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ولیمے کی تیاری کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں کرو ولیمے کی تیاری، اچھے سے ولیمہ پکا کے تمہارا بھائی اور بھابھی نیچے اترے ہیں۔ وہ پلٹ کے مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا خدا کے لیے تم تو چپ ہو جاؤ۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں تو کہتی ہوں کسی کو بھی بڑی بہو ہونا ہی نہیں چاہیے، سارے تجربے، ساری سختیاں، ساری پابندیاں بڑی بہو پہ ہی ہوتی ہیں۔ دوسری والی آتی ہے تو اس کے بارے میں سانس ٹھنڈی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، اسے کچھ نہیں کہتی۔ صبح سے میں مہمانوں کے ناشتے پہ ناشتے بنا کے دے رہی تھی۔ میری ساس کا سارا میکا لاہور میں رہتا تھا، پتہ نہیں کون سا اسٹیمنا تھا ان سب کا۔ پہلے انہوں نے 8 بجے ناشتہ کیا، پھر 11 بجے پھر سے بھوک لگ گئی۔ کہنے لگے ارم بیٹا چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا جی۔ پھر سب نے چائے پی، چائے کے ساتھ بیکری آئٹمز کھائے، حالانکہ حلوہ پوری کا ناشتہ کیا تھا صبح۔ خیر وہ تو بازار سے ہی آئی تھی، لیکن 1 بجے پھر انہیں بھوک لگنے لگ گئی۔ میں تو باورچی خانے میں باورچن بن کے رہ گئی تھی۔ 5 بجے دیور اور دیورانی نیچے اترے تو خیر سے ان کے لیے بھی ناشتہ بنا کے دیا۔ بہرحال میں نے سوچا چلو اب تو دیورانی آ گئی ہے تو میری جان کو بھی کچھ سکون ہوگا۔ ویسے بھی مجھے کچھ دن اوپر ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا اگر میں امید سے ہو گئی تو ذمہ داری دیورانی پہ ڈال دوں گی، کہہ دوں گی کہ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے۔ لیکن اس کے تو تیور ہی بہت الگ تھے۔ حالانکہ میری رپورٹ پازیٹیو آئی تھی اور میری ساس نے مجھے کہا بھی تھا کہ زیادہ سیڑھیاں چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا بچہ ہے احتیاط کرو۔ لیکن میری دیورانی نے تو کسی کو چائے تک نہیں پوچھی۔ البتہ شانزے کی ڈیوٹی لگ چکی تھی، وہ صبح کا ناشتہ اوپر دینے جاتی تھی، دوپہر کا کھانا اوپر دینے جاتی تھی، اور رات کا کھانا بھی اسے اوپر دینا پڑتا تھا۔ وہ محترمہ نیچے اترتی ہی نہیں تھی۔ میری ساس کو اب اس پہ غصہ آنے لگا، کہنے لگی یہ اس نے کیا طریقہ پکڑ رکھا ہے، جب دیکھو اوپر بیٹھی رہتی ہے۔ میرے سسر کہنے لگے کوئی بات نہیں، نئی شادی ہے۔ میں ان کی بات سن کے حیران تھی کہ میری بھی نئی شادی تھی، مجھے تو کچن میں جھونک دیا تھا جلنے کے لیے۔ بہرحال ایک بار اس نے کھیر بنائی، لیکن اوپر اپنے پورشن میں ہی بنائی۔ نیچے شیشے کا باؤل اور پیالیاں بھیجنی کہ چکھ کے بتائیں کیسی بنی ہے۔ خیر کھیر تو اتنی خاص نہیں تھی،
پھر بھی سب نے تعریف کی، لیکن میری ساس سے اس کے کھیر کا پیالہ ٹوٹ گیا، اور میں جانتی ہوں کہ جان بوجھ کے تو نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اس لڑکی نے تماشا لگا کے رکھ دیا۔ ایسی بھانت بھانت کی سنائی کہ مت پوچھیں، یہاں تک کہ عاشر کی بھی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ میری ساس تو دیکھے جا رہی تھی، کہنے لگی پتہ ہے آپ کو کتنا مہنگا باؤل تھا؟ میرے ممی ڈیڈی یہ دبئی سے لے کے آئے تھے، آپ لوگوں کی اوقات ہی نہیں ہے ایسے برتنوں میں کھانے کی۔ میرا دیور کچھ بھی نہیں بولا، بیوی کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہا تھا۔ میں نے عاشر کو کونی ماری، میں نے کہا سیکھو اس سے بیوی کا ساتھ کیسے دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ بدتمیزی کر رہی ہے، سمجھی نا، میرے جیسا ہوتا تو منہ توڑ کے رکھ دیتا۔ بہرحال میری ساس پہلی بار پھوٹ پھوٹ کے روئی، کہنے لگی آج تک ارم نے تو مجھے کبھی باتیں نہیں سنائی، اور ایک یہ ہے، ایک پیالہ کیا ٹوٹ گیا، میری زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی۔ ارے مجھے اس کے برتن استعمال ہی نہیں کرنے۔ میں نے سوچا چلو شکر، میری قدر تو ہوئی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ عاشر کو ان کے باس نے اچھی خاصی رقم دی تھی کہ بینک میں جمع کروا دے، لیکن شاید وہ کسی کی نظر میں آ گیا۔ وہ موٹر سائیکل پہ بینک ہی جا رہا تھا جب راستے میں 2 لڑکوں نے اسے روک لیا، گن پوائنٹ پہ پیسے اس سے چھین لیے۔ میں جانتی تھی کہ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی بے ایمانی وہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ جب گھر واپس آیا تو اس نے اپنے باس کو فون کر کے بہت یقین دلایا، لیکن باس اسی پہ شک کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں پولیس ہمارے گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ میرا رو رو کے برا حال تھا۔ میری ساس، سسر، میرا دیور سب پریشان تھے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں قسم کھاتا ہوں میرے ہاتھ سے چوری ہوا ہے، شاید کوئی میری طاق میں تھا، میں نہیں جانتا۔ وہ بار بار اپنے باس کو ہاتھ جوڑ کے یقین دلا رہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ اسے گرفتار کر کے لے جائیں، اسے اتنی مار لگائیں کہ یہ سچ بولے۔ یہ سن کے میری جان نکلی، میں رونے لگی۔ میں نے کہا خدا کے لیے میرے شوہر نے کچھ نہیں کیا، وہ چوری نہیں کر سکتا، لیکن پولیس اسے لے جا چکی تھی۔ محلے کے لوگوں نے دیکھا تھا، سب لوگ جمع تھے۔ میں روتی بلکتی رہ گئی۔ میری ساس بھی رو رہی تھی، سسر بھی پریشان تھے۔ میں نے اپنے دیور سے کہا، میں نے کہا غالب ایسے کرو، تم اچھا سا وکیل کرواؤ، تمہارا بھائی بے قصور ہے، تم جانتے انہوں نے کبھی 1 روپے کی بے ایمانی نہیں کی۔ وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے میں کرواتا ہوں کچھ۔ میں نے پھر اپنی دیورانی سے کہا، میں نے کہا نشا تمہارے والد کے تو بہت تعلقات ہوں گے، پلیز تم ہی کچھ میری مدد کرو۔ لیکن اس نے تو جواب تک نہیں دیا۔ میرا رو رو کے برا حال تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے، پتہ نہیں عاشر کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میں جیل میں ملنے بھی گئی تھی، لیکن انہوں نے ملنے نہیں دیا۔ میری جان کسی نے سولی پہ اٹکا دی۔ میرے والد بھی پریشان تھے، میری والدہ پریشان تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا، وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں تمہیں پیسے بھیجتا ہوں، تم اچھا سا وکیل کروا لو اور بے فکر رہو، پیسوں کی ٹینشن مت لینا۔ اس نے مجھے 2 لاکھ بھیجا، میں نے وکیل کروایا، اس کی ضمانت کروائی، وہ باہر آ گیا، لیکن محلے والے اسے چور ہی سمجھ رہے تھے۔ وہ گم سم سا ہو کے رہ گیا۔ پولیس والوں نے ڈنڈے تک اس کی کمر پہ مارے، لیٹا تھا تو کراہنے لگتا تھا۔ مجھے افسوس اپنے دیور پہ ہوا تھا، اپنی دیورانی پہ ہوا تھا۔ اس مشکل وقت میں ان لوگوں نے اپنی اصل شکل دکھا دی تھی۔ حالانکہ میرے سسر کے پاس بھی پیسوں کی کمی تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی بیل نہیں کروائی۔ ساس بھی ایک دن رو کے چپ ہو گئی، اور اپنے گھر والوں کے رویہ عاشر بھی دیکھ کے چپ تھا۔ پھر میرے سسر نے یہ سنانا شروع کر دیا کہ جو کام اس نے کیا ہے یا جس چیز کا اس پہ الزام لگا ہے، اسے تو نوکری ہی نہیں ملے گی، اب یہ کیا کرے گا؟ ہم اسے گھر بٹھا بٹھا کے تو نہیں پال سکتے۔ وہ پہلے سے ہی اس بات پہ صدمے میں تھا کہ اسے جیل میں جانا پڑا۔ ایک عزت دار مرد کے لیے یہ بات کوئی معمولی نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اس پہ میرے سسر کے تانے، ساری آوازیں کمرے میں آ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا انہیں صرف اس بات کی فکر ہے کہ میں اب کما نہیں سکتا، مجھے اچھی نوکری نہیں مل سکتی، ابھی تک میرے سر پہ میرے باس کا قرضہ ہے جو مجھے ادا کرنا ہے، ورنہ میں پھر جیل چلا جاؤں گا، کاش میں مر جاتا۔ میں نے کہا ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا اور کیا کہوں، میں نہیں جانتی کہ اس رات اس کے سینے میں درد اٹھے گا۔ اس نے میرا ہاتھ ہلا کے مجھے جگایا،
کہنے لگا ارم سینے میں بہت درد اٹھ رہا ہے, برداشت نہیں ہو رہا. میں جلدی سے اٹھی, اپنے سسر کا دروازہ کھٹکھٹایا, اپنے دیور کو بلایا, اسے ہسپتال لے کے گئی. اسے مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا. مجھے لگا میری دنیا اجڑ کے رہ گئی. ڈاکٹر نے ابھی بھی اسے انڈر آبزرویشن رکھا ہوا تھا. میرا رو رو کے برا حال تھا. پریگنینسی میں بھی میں دوڑ دوڑ کے اس کی دوائیاں لا رہی تھی. میرا دیور اور سسر واپس گھر جا چکے تھے. کوئی نہیں رکا تھا میرے پاس. پھر میں نے اپنے والد کو بلایا. حالانکہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں, ان کا کولیسٹرول لیول ٹھیک ہے, ان کا بی پی کیوں شوٹ کر گیا تھا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ان کا کہیں سے بھی ہارٹ بلاکیج نہیں ہے. میں جانتی تھی کہ اسے کس بات کا صدمہ تھا. وہ جیل گیا تھا, اس کے سر پہ قرضہ ہے جو لاکھوں کا ہے. لیکن میں واپس اپنے سسرال نہیں گئی. وہاں جاتی تو یقیناً اپنے گھر والوں کے رویے کو دیکھ کے عاشر اور بیمار ہو جاتا, اور وہ میرے لیے میرا سب کچھ تھا. میرے والد کہنے لگے بیٹا تم یہاں لے آؤ, کوئی بات نہیں, بیٹی دے کے بیٹے بنائے جاتے ہیں. لیکن عاشر کہنے لگا میں سسرال جا کے نہیں رکوں گا. میں نے کہا بس کچھ ہفتے رہ لو, پھر ہم کچھ کر لیں گے. مجھے 1 لاکھ کی رقم میرے بھائی نے بھیجی تھی. میں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پہ لے لیا جو کہ بالکل گراؤنڈ فلور پہ ہی تھا. میرے والدین نے میرے کمرے کا سارا فرنیچر وہاں رکھوا دیا. عاشر بہت چپ چپ سا رہنے لگا تھا. میں نے جاب ڈھونڈنی شروع کر دی. بہت جلد مجھے جاب مل بھی گئی. حالانکہ وہ کہتا تھا کہ میں کچھ آن لائن کر لیتا ہوں. اب اتنا بھی ناکارہ نہیں ہوا. میں نے کہا کیوں ایسا سوچتے ہو تم آن لائن کرتے رہو, لیکن پلیز مجھے بھی جاب کرنے دو. کیا فائدہ میری ڈگریوں کا اگر وہ تمہارے کام نہ آ سکے. وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا. کہنے لگا ادھر آؤ میرے پاس. میں اس کے پاس آ گئی. میرے ساتھ لگ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا. کہنے لگا اس مشکل وقت میں صرف ایک تم ہو جو میرا ساتھ دے رہی ہو. میری سگی ماں جس کے وجود کا میں حصہ رہ چکا ہوں, انہوں نے بھی میری مشکل وقت پہ آنکھیں بدل لیں. میرے باپ نے بھی. اور بھائی کا خون تو پتہ نہیں کب کا سفید ہو چکا, مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا. جانتی ہو جب اس نے لندن جانا تھا تو میں نے اپنی ساری جمع پونجی اسے دے دی تھی تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. وہ ایک ایک بات یاد کر کے مجھے بتاتا تھا. میں نے جاب شروع کر دی. 9 ماہ بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا. لیکن میں نے بس 10 دن آرام کیا, پھر جاب پہ جانے لگی. عاشر نے آن لائن کام شروع کر دیا, لیکن بچے کو وہی سنبھالتا تھا. جب میں گھر آتی تھی تو فٹافٹ گھر کی صفائی کرتی, کھانا بناتی. وہ کہنے لگا میں نے تمہیں بہت تھکا کے رکھ دیا, مجھے بتاؤ کھانا کیسے بناتے ہیں, میں بنا لیا کروں گا. میں نے کہا کیسے بھی نہیں بناتے, بس اپنا خیال رکھو. میں اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی. اس کی میڈیسن ڈاکٹر نے بند کر دی تھی کیونکہ اسے کوئی ایسی بلاکیج تھی ہی نہیں. بس کچھ میڈیسنز تھیں جو وہ روز کھاتا تھا. اسے کھانے میں نمک کم کھانا ہوتا تھا. میں بھی پھیکا کھانا کھاتی تھی اس کی خاطر. کبھی کبھی کہتا تھا کہ تم اپنے لیے الگ سے بنا لیا کرو, اتنا بد ذائقہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا, میں تو مجبوراً کھا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں, میں تمہارے ساتھ کھاؤں گی, مجھے برا نہیں لگ رہا. کبھی کبھی کہتا اتنی محبت مت کیا کرو مجھ سے. میں نے کہا خبردار جو مجھے ٹوکا تو, تمہیں نہیں پتہ تم کیا ہو میرے لیے. میں نے اپنے شوہر کا قرضہ بھی تھوڑا تھوڑا اتارنا شروع کر دیا تھا. پھر بھی وہ آن لائن کام کرنے لگا. جلد ہی ہم نے وہ قرضہ اتار دیا, محنت کی, اپنا گھر بنایا. آج میرے گھر میں سب کچھ ہے. آپ کو پتہ ہے ڈبل ڈور والا فریج لیا ہے میں نے, واشنگ مشین بھی آٹومیٹک ہے. عاشر کو پھر سے ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب مل گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم کام چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں, مل کے کمائیں گے, کوئی بات نہیں. قرضہ بھی اتر چکا ہے اور اب تو میری ایک بہت پیاری سی بیٹی بھی ہے. ہم لوگ بہت خوش ہیں. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں جہیز نہ ہونے کی صورت میں کسی چیز کی کمی ہے. میرے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. میرے ساس سسر اپنے چھوٹے بیٹے سے ذلیل خوار ہو کے میرے پاس واپس آئے تھے, لیکن اس بار گھر میرا تھا. اس لیے میری ساس چھوٹی بہو کے ہاتھوں ذلیل ہو کر اب میرے سامنے بولتی نہیں تھی. میں ابھی بھی ان کی خدمت کر دیا کرتی تھی. میری ڈگریاں میرے کام آئی تھیں, جن کے تانے ہمیشہ میرے سسرال والوں نے مجھے دیے. آج وہ میرے چھوٹے سے شاندار گھر کو دیکھتے ہیں جسے میں نے اور عاشر نے مل کے جنت کا گہوارہ بنا دیا ہے. اس لیے میری لڑکیوں سے گزارش ہے کہ شادی کی جلدی نہ کریں.
شادی ہو جاتی ہے، بس تعلیم پہ فوکس دیں اور کچھ بن جائیں، کیونکہ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو دوسروں کے سامنے گرنے نہیں دیتا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟